لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرما گئے کہ دنیا 10,000 سال بھی چلے تو بھی دو چیزیں ختم نہ ہوں گی۔ پہلی چیز ہندو قوم کی تنگ نظری، دوسری مسلمانوں کو اپنے قائدین سے بدگمانی۔ جب امت اپنے قائدین علماء امت کے چند لوگ جو کچھ کر سکتے تھے ان سے بدگمان ہوئی، ان کی ہی ٹانگیں کھینچی، تبھی اس پر ایسے ذلیل ظالم لوگ مسلط ہوئے۔ ان کی مثال رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ کوئی مائی کا لال مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے خیر خواہوں کو دشمن کا ایجنٹ سمجھتی ہے، ان کی ٹانگیں کھینچ کر دوسروں کے تلوے چاٹتی ہے۔ یہی مسلم قوم ہے جس نے وقت کے مجاہد اعظم، صلیبیوں کی نیندیں حرام کرنے والے، قبلہ اول کو آزاد کرانے والے، اس سے سسک سسک کر رونے والے فرشتے صفت انسان سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبی ایجنٹ کہا، محمود غزنوی کو لٹیرا اور ڈاکو کہا۔ سب قائدین و مجاہدین کو یہی تمغہ ملا ہے کہ فلاں کا ایجنٹ ہے۔ آج کسی نہ کسی شکل میں مسلم قیادت کی ڈوبتی کشتی کو پار لگانے والے مسلمانوں میں اپنی قیادت کا جذبہ بیدار کرنے اسد الدین اویسی کو یہی مسلمان بی جے پی کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ وہ آدمی جو بآسانی نوابوں کی زندگی گزار رہا ہے اور گزار سکتا ہے، جس کے آباء و اجداد اپنی وراثت چھوڑ گئے، جو بہت اچھی زندگی کاٹ سکتا ہے، اس کو کیا ضرورت کہ چائے بیچنے والے کے ہاتھوں ٹکوں کے دام بکے۔ دراصل یہ مسلمان نہیں سدھرنے والے۔ یہ تاریخ ہے کہ جب مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہیں، ٹولیوں میں رہنے لگے، علماء و قائدین کو گالیاں دینے لگے، تبھی ان پر ظالم لوگ مسلط کیے گئے۔ حجاج بن یوسف کہا کرتا تھا، لوگوں بری حرکتوں سے باز آ جاؤ، مان جاؤ، میں تم پر خدا کی طرف سے مسلط کیا گیا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ حجاج امت پر اس وقت مسلط ہوا جب امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ خلیفہ عبدالملک بھی اپنی فوج سے پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی منمانی کرنے لگتی ہے۔ دشمنان اسلام اسلامی حکومت کی سرحدوں کو تنگ کرتے اور ان پر قبضہ کرتے جا رہے تھے، سو امت کو یکجا کرنے کے لیے حجاج بن یوسف خدائی عذاب بن کر مسلط ہوا۔ چنگیز خان، ہلاکو خان وغیرہ یہ سب امت پر مسلط ہوئے۔ اس وقت کے حالات کو پڑھیے، ایسے ہی ہندوستان کے مسلمان کا حال ہوگا۔ ابھی یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مسلط ہیں، جب ان پر خدائی لاٹھی چارج ہوگی تب کھل کر سب کچھ سامنے ہوگا۔ جو قائدین ایمان فروش ہیں، جب وہ اپنی قیمت وصول کرنے میر صادق کی طرح دربار میں جائیں گے تو ان کو وہی انعام ملے گا جو میر صادق کو ملا۔ ٹیپو سلطان کی پیٹھ میں خنجر کھوپنے والے، سرنگا پٹنم کی دیوار گرا کر دشمنوں کو داخل کرنے والے میر صادق کا کنبہ جب انگریز کے دربار میں اپنا انعام لینے پہنچا تو انگریزوں نے کہا کہ جب تم اپنوں کے ہو نہیں سکے تو ہمارے کیا ہوگے، تو انہوں نے ان کے گھر والوں کا سر قلم کر دیا اور عورتوں کو عصمت دری کی گئی۔ واضح رہے کہ میر صادق بھاگتے ہوئے ٹیپو سلطان کے جانباز سپاہی انور علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہر غدار کا یہی انجام ہوتا ہے، آخر میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا یوں نہیں سامان عبرت بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جب تم اپنوں کے نہیں ہو سکے تو ہمارے کیا بنو گے۔ مانا کہ اویسی کی وجہ سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے، تو بھی جہاں اویسی یا مسلم قیادت سرے سے ہے نہیں، وہاں کس سے فائدہ پہنچتا ہے، وہاں کون جتاتا ہے، ان کو کبھی تم نے برا بھلا کہا؟ دراصل تم ہی غلامی کے لائق ہو، تمہارے ذہن غلام ہو چکے ہیں، تم ذہنی غلامی کے مریض ہو، سوچنے سمجھنے کی قوت بھی گوا چکے ہو۔ ایمانداری سے سوچئے اور جواب دیجئے کہ آپ نے کانگریس کو پچھلے 70 سالوں سے پالا پوسا بڑا کیا، قد آور بنایا، لیکن اس نے تم کو کیا دیا؟
پٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر ہوا، جہاں ہوا وہ ہے نہیں بلکہ پورے ہند سے مسلمان چن چن کر اٹھائے گئے، اور اٹھانے والی آپ کی پیاری دلاری محترمہ کانگریس تھی۔ ملک کی تاریخ میں جتنے بھی کانڈ، حادثات، قتل عام، فسادات، مسلم کشی ہوئی، ان میں چند ایک کو چھوڑ کر باقی سب کانگریس کے دور حکومت میں اسی کی شبہ پر ہوئے۔ ہاشم پورہ معاملہ ہوا یا مراد آباد، الغرض سب کے تار کانگریس ہی سے بھڑتے ہیں، یہ تلخ حقیقت ہے۔ بھاجپا اور RSS کو جنم دینے والی، دودھ پلانے والی، تربیت کے مراحل سے گزارنے والی کانگریس ہی ہے۔ اس پر جامعہ ملیہ کے پروفیسر کی کتاب بھی آ چکی ہے، نام ہے RSS اور BJP کی ماں کانگریس۔ پڑھیے اور آنکھیں کھولیے۔